سب سے پہلے ہمارے چینل دینی اخلاق کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ایسے ہی مزیدار تقریر اور نظم سننے کے لیے۔ جب اللہ کے لیے لعنت کا لفظ بولا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دے، ناراض ہو جائے، دھتکار دے، تو یہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ اور جب ہم لعنت کریں یا اللہ کے رسول لعنت کریں تو گویا یہ ایک قسم کی بد دعا ہے۔ ہم جس کے اوپر لعنت کرتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اسے ناراض ہو جا، اسے تو دھتکار دے، اسے تو اپنی رحمت سے دور کر دے، یہ ایک قسم کی بد دعا ہے۔ اور دنیا میں سب سے پہلی لعنت جو اللہ تعالی کی طرف سے ہوئی ابلیس کے لیے، اور ابلیس کا جرم کیا تھا؟ اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد لاجک لگانا۔ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد لاجک نہیں لگائی جاتی۔ آج ہماری نوجوان نسل کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اسے ہر چیز میں لاجک چاہیے۔ مومن لاجک کے آنے کے بعد شریعت پر عمل نہیں کرتا۔ مومن تو وہ ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کے سامنے اللہ کا حکم آیا، رسول کا حکم آیا، مومن نے کہا I accept، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ ابلیس کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، فرشتوں کو حکم دیا، ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ، ابلیس جن تھا مگر فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس حکم میں ابلیس بھی شامل تھا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اللہ نے کہا ابلیس، جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کیا تو گھمنڈی ہے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ دنیا میں میں کا نعرہ لگانے والا سب سے پہلا ابلیس تھا۔ کسی کو دولت پر میں کا ناز ہے، کسی کو شہرت پر میں کا ناز ہے، کسی کو خوبصورتی پر میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ یہ دنیا میں سب سے پہلے انا اور ایگو اور اہنکار یہ سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا۔ انا خیر منہ، آئی ایم بیٹر دین ہم، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا ہوں، آدم مٹی سے پیدا ہوں، میں کو سجدہ کروں۔ قال فخرج منها فإنك رجیم۔ اللہ نے کہا بس بات ختم، نکل جا، ہماری رحمت سے، ہمارے قرب سے نکل جا، اب تو رجیم ہے۔ اس لیے شیطان کا نام بھی ہم لیتے تو کیا کہتے ہیں؟ شیطان الرجیم کہتے ہیں۔ شیطان کے نام کا ایک پارٹ ہو گیا۔ شیطان کون؟ شیطان مردود ہے۔ شیطان وہ ہے جو اللہ کے در سے دھتکارا گیا ہے۔ اللہ نے کہا نکل جا، فإنك رجیم، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور اے ابلیس قیامت تک اب تیرے اوپر میری لعنت ہوتی رہے۔ تو دنیا کا سب سے پہلا ملعون کون ہے؟ ابلیس۔ اب ایک سوال ہے، ایک آدمی شراب پی رہا ہے، ایک آدمی چوری کر رہا ہے، ایک آدمی کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، تو کیا ہم کسی خاص آدمی کو یہ کہہ سکتے ہیں تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو؟ علماء نے لکھا ہے، اہل علم کہتے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ گناہ پر لعنت کریں، آپ متعین کسی کو خاص کر کے اس کے اوپر لعنت نہ کریں۔ آپ ایسے بولے کہ شرابی کے اوپر اللہ کی لعنت، زانی کے اوپر اللہ کی لعنت، بے ایمان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، لیکن اگر وہی کام کوئی کر رہا ہے تو اس کو نشانہ بنا کر کے تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، یہ مناسب نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصے میں کسی چیز پر لعنت کرتا ہے،
ایک صحابی اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، ہوا چلنے لگی، ان کے بدن کی چادر زمین پہ گر گئی، تو وہ مارے غصے کے ہوا پر لعنت کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تلعنھا، ہوا کو لعنت مت کرو، فإنھا مأمورۃ، ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے، ہوا اپنی مرضی سے نہیں چلتی، ہوا پر لعنت مت کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من لعن شیئا لیس بأہل لہا، اگر کسی نے لعنت کسی چیز پر کی اور وہ چیز لعنت کی حقدار نہیں ہے تو لعنت کرنے والے کی طرف پلٹ جائے گی۔ اس لیے کسی پر لعنت کرنے کے پہلے سوچ لینا چاہیے، اگر وہ لعنت کا حقدار نہیں ہے تو وہ لعنت ہماری طرف لوٹ جائے۔ اب آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لعنتی کون ہے۔ بہت سارے اعمال ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے والے پر لعنت بھیجی گئی ہے قرآن و سنت میں۔ میں مختصر وقت میں چند اہم چیزیں، چند خاص چیزیں جن پر لعنت کی گئی ان کو بیان کر کے انشاءاللہ اپنی باتیں ختم کریں گے۔ سب سے بڑی جو لعنت کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ کفر اور شرک، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور انسان اگر کفر کی حالت میں مر گیا، شرک کی حالت میں مر گیا، اللہ اکبر، تب تو اس کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ سورہ بقرہ کی آیت۔ جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، جن کو توحید کی دولت نہ ملی، جن کو ایمان کی دولت نہ ملی، اسی حالت میں ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام کے تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ انسان کے پاس اگر توحید ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی ملک میں، اسی شہر میں ہم دیکھتے ہیں شرمگاہ کی عبادت ہو، گائے کے آگے ہاتھ جوڑا جا رہا ہے، کیسی کیسی رسمیں ہو رہی، کہاں کہاں سے لوگ سفر کر کے ننگے پیر آتے ہیں، ایک بت کا طواف کرتے، ایک بت کی عبادت کرتے۔ اپنے شہر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے آس پاس میں جب آپ شرک کو دیکھیں تو دل میں اللہ کا شکر ادا کریں میرے بھائی کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو توحید کی نعمت سے نوازا، اللہ نے ایمان کی نعمت سے نوازا۔ جب زندگی میں پریشانیاں آئیں، مسائل آئیں، روزی روٹی کا مسئلہ ہو، بچوں کی بیماریوں کا مسئلہ ہو، یہ سارے مسئلے جب آپ کو پریشان کریں تو دل میں یہ سوچ کے خوش ہو جائیں کہ اے اللہ، یہ سارے مسائل ایک طرف اور توحید کی نعمت ایک طرف ہے، ایمان کی نعمت ایک طرف۔ ایک مومن اگر غریب بھی ہے، مزدور بھی ہے، جھوپڑی میں رہتا ہے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، لیکن رب کے یہاں جائے گا، واللہ اس سے بڑا دولت مند کوئی نہیں، اس کے پاس ایمان کی دولت۔ اور دنیا میں اربوں خربوں کمانے والا بھی اللہ کے پاس ایمان کے بغیر جائے گا، اس سے زیادہ خسارے میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو ایک سب سے بڑی جو لعنت کا کام ہے وہ کفر ہے۔ اسی طریقے سے منافق لوگ جو ہوتے تھے نبی کے دور میں، آج بھی بہت سارے منافق ہوتے ہیں، نام عبداللہ ہے، نام عبد الرحمن ہے، نام عبد الرحیم، اسلامی نام ہے، دل میں اسلام کے خلاف بغض ہے، عداوت ہے، نبی کے خلاف، نبی کے صحابہ کے خلاف ان کے دل میں جذبات ہیں۔ تو منافق اگر کوئی ہے تو منافق کے اوپر بھی لعنت کی۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ منافق مردوں سے بھی اللہ کا وعدہ ہے، منافق عورتوں سے بھی اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور منافقوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو نفاق یہ بھی اللہ کی نظر میں لعنت والا عمل ہے۔ اسی طریقے سے شرک کرنا، قبروں پہ جا کے سجدہ کرنا، اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے نبیوں کی قبروں پر بھی اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنی آخری بیماری میں، جس بیماری میں آپ کا انتقال ہوا، جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی، اما عائشہ فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى
اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور نصارہ کے اوپر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے۔ اور اسی لیے حضرت عائشہ کہتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کہیں آگے چل کر کے نبی کی قبر کو بھی مسجد نہ بنا لیا جائے تو اللہ کے نبی کی قبر اور نمایاں ہوتی اور ظاہر کیا جاتا، مگر اس کو اندر پیک رکھا گیا، اس کو اندر رکھا گیا تاکہ اس قبر پر کوئی کھلواڑ نہ ہو، اس قبر پر اس کو کوئی مسجد نہ بنائے۔ اور نبی دعا کرتے تھے، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا، میری قبر کو لوگوں کی عبادت کی جگہ مت بننے دینا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہر جمعرات کو آپ دیکھیں بڑی تعداد میں ہمارے کلمہ گو بھائی اولیاء اللہ کی مزارات پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے باقاعدہ مرادیں مانگی جاتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، سر ٹیکا جاتا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جا۔ بھی ہم مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ ہم شرک پروف ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا ہمارے اوپر شرک، ہم شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ مسلمان شرک پروف نہیں ہے۔ مسلمان بھی قبر پہ سجدہ کرے گا، پیڑ کے آگے سجدہ کرے گا، پتھر کے آگے سجدہ کرے گا تو مسلمان بھی شرک ہی کرے گا، وہ شرک پروف نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ تو یہ سب سے بڑا جو لعنت کا کام ہے، کفر کرنا، شرک کرنا، غیر اللہ سے مراد مانگنا، غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا، اللہ کا حق کسی اور کو دینا۔ اور آگے بڑھیں، حضرت علی کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ کی لعنت اس انسان پر جو اپنے والدین پر لعنت کرے۔ اللہ، کبھی کبھی انسان غصے میں ماں باپ کو سنا دیتا ہے، نیچرل بات ہے، غصہ آ سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماں باپ ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل میں، بہت سارے گھروں میں، بہت سارے امور میں ماں باپ بھی غلط ہوتے ہیں۔ میں نے باقاعدہ ایک مرتبہ ایک مضمون بھی لکھا تھا کہ ہمیشہ اولاد کی وجہ سے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے، کبھی کبھی ماں باپ کی زیادتی کی وجہ سے اولاد بھی روتی ہے، بیٹیاں روتی ہیں، بیٹے روتے ہیں، غلط ہو سکتے ہیں والدین، مگر والدین کے غلط ہونے کے باوجود اولاد کو یہ حق نہیں کہ وہ والدین پر لعنت کرے۔ بے لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ان سے ناراض ہو جا۔ اولاد کا حق یہ ہے کہ وہ والدین کے لیے رحمت کی دعا کرے۔ بڑی چھوٹی سی دعا اللہ نے قرآن میں سکھائی، ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن انہوں نے مجھے پالا ہے۔ تو والدین رحمت کے حقدار ہیں، لعنت کے حقدار ہیں۔ کبھی اختلاف ہو جائے، اللہ نہ کرے کبھی زبان سے کوئی سخت بات نکل جائے، تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ والدین کے حق میں لعنت نہیں کر سکتے ہم میرے بھائی۔ دوسری چیز، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والے پر، جس نے جانور کو ذبح کیا ہو غیر اللہ کے نام پر یا غیر اللہ کے لیے۔ کسی کے نبی کے نام پر بھی بکرا ذبح ہو رہا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ جانور ذبح ہو رہا ہے، وہ بھی حرام ہے، اور اتنا ہی حرام ہے جتنا سور کا گوشت حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا جانور اتنا ہی حرام ہے جتنا سور کا گوشت حرام ہے۔ اور یہ بڑی سخت بات میں کہہ رہا ہوں، یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، مردار حرام ہے، خون حرام ہے،
سور کا گوشت حرام ہے اور جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے۔ تو اللہ کے رسول نے دوسری لعنت کی کہ جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، ذبح بھی ایک عبادت ہے، جیسے سجدہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں کر سکتے، دعا کسی اور سے نہیں کر سکتے، تو ذبح بھی جانور کو ذبح بھی کرنا ہے تو اللہ کے نام سے کرنا ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور اللہ کی لعنت ہو کسی بدعتی کو پناہ دینے والے، بدعتی کو سپورٹ کرنے والے، بدعتی کو ٹھکانہ دینے والے کے اوپر۔ بدعتی کو ٹھکانہ نہیں دے سکتے، بدعتی کو رسپیکٹ نہیں دے سکتے، بدعتی کو اس کا سپورٹ نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے کتنے اہل حدیث نوجوان ہیں، کسی کی بات اچھی لگ گئی، اسٹیٹس لگا لیا، فیس بک پہ شیئر کر دیا، یہ پوچھنے بھی نہیں گئے کہ یہ جس کا ہم ویڈیو لگا رہے ہیں اسٹیٹس پر یہ کون ہے، عالم بھی ہے کہ نہیں ہے، اور عالم ہے تو کیسا عالم ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی غلط عقیدے کا ہوتا ہے اور بڑی سمپل سی بات وہ کرتا ہے، مگر اس سمپل بات میں بھی کہیں نہ کہیں وہ اپنا عقیدہ لے آتا ہے۔ امام زمخشری ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، ان کا عقیدہ گڑبڑ تھا، وہ معتزلہ کے عقیدے پر تھے۔ انہوں نے تفسیر کی کتاب لکھی ہے، تفسیر کشاف ان کی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مومن کا اصل مقصد جنت کو پانا ہے، ایک مومن کی کامیابی جنت کو پانا ہے۔ علامہ ابن عثیمین لکھتے ہیں اس امام زمخشری کے اس قول پر کمنٹ کرتے ہوئے، علامہ ابن عثیمین لکھتے دیکھو بات تو بڑی نارمل لگ رہی ہے، بات تو صحیح لگ رہی ہے کہ مومن کو کیا چاہیے، جنت چاہیے، مگر امام زمخشری یہاں پر اپنا عقیدہ چھپا رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے اللہ کا دیدار نہیں کریں گے۔ جو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ مومن جنت میں اللہ کا دیدار کرے گا، اللہ کو دیکھے گا، اللہ کا دیدار یہ حق ہے، ہر جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کرے گا۔ یہ صحیح حدیثوں سے یہ عقیدہ ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، لیکن معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو امام زمخشری جو معتزلہ کے بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے ایک سمپل بات کہی اور اس میں اپنا عقیدہ انہوں نے چھپایا، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں مومن کو جنت چاہیے، اللہ کا دیدار نہیں کرے گا، یہ تو بے بنیاد بات ہے۔ اپنے عقیدے کو، باطل عقیدے کو انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنی بات کے اندر شامل کیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ اسٹیٹس لگا رہے ہو، آج رافضیوں کا اسٹیٹس اہل حدیث لگا رہا ہے، صحابہ کو گالی دینے والوں کا اسٹیٹس اہل حدیث لگا رہا ہے، نوجوانوں کو فساد کے اور بگاڑ کے راستے پہ لے جانے والے اسکالر اور نام نہاد ایسے لوگ جن کی زندگیاں، جن کی تقریریں ہمیشہ اس عربوں کی برائی میں گزری۔ ان کی تقریروں کا لب لباب کیا تھا؟ ساری دنیا کے سب سے بڑے عیاش، سب سے گندے لوگ کون ہیں؟ عرب کے لوگ۔ اچھا بھیا، عرب کے لوگ سب سے گندے، سب سے عیاش ہیں، اور سب سے پاک صاف لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے۔ چلو 2 منٹ کے لیے مان لیا۔ اب ایک موٹی سی بات کا جواب، عربوں کے یہاں بہت ساری برائیاں ہیں، ان کی کسی برائی کا ہم ڈیفنس نہیں کرتے، مگر ایک چیز ہے کہ آج آپ عرب کے اندر چلے جائیں، آپ کو شرک بہت کم ملے گا، توحید اپنی اصل شکل میں الحمدللہ آج عربوں کے یہاں موجود ہے، باقی برائیاں ہیں۔ اور ہمارے انڈیا، پاکستان، بر صغیر میں ہول سیل میں تھوک کے بھاؤ شرک ہو رہا ہے۔ کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی گاؤں، کوئی بستی ایسی نہیں۔ کتنے گاؤں میں تو میں گیا ہوں، لوگوں نے کہا کہ مولانا پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ مزاریں یہاں ہیں، سب سے زیادہ قبریں یہاں ہیں۔ ابھی محرم کے موقع پر ایک ویڈیو آیا گھوڑے کی، ایک گھوڑے کو تیار کیا گیا، گھوڑے کو نام دیا گیا یہ حضرت حسین کا گھوڑا ہے، دلدل ہے، یہ دلدل مبارک ہے، اور گھوڑے کے نیچے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو عورتیں گزار رہی ہیں، یہ عقیدہ رکھ کر کہ یہ گھوڑا، یہ حضرت حسین کا گھوڑا ہے، یہ ہمارے بچوں کو شفا دے گا۔ واللہ عربوں کے یہاں یہ گھوڑا پرستی تو نہیں ہے میرے بھائی، یہ شرک تو نہیں ہے۔ اور جو لوگ اپنی تقریروں میں ساری زندگی عربوں کو گالی دیتے رہے، اللہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ کرے گا۔ آج انہوں نے امت کو کہاں لا کے کھڑا کیا،
پوری دنیا میں جہاں جہاں فساد کی یہ آگ نظر آ رہی ہے، یہ انہی علماء، انہی اسکالرز اور انہی دعات اور انہی خارجیت کے جراثیم کو امت کے جسموں میں پروسنے والے آج انہوں نے پوری دنیا کو، عراق کو، افغانستان کو، سیریا کو کہاں لا کے کھڑا کر کھنڈر بنا کے رکھ دیا، پوری امت کے خون کی ہولی کھیلی اور ساری زندگی سبق دیتے رہے کہ صاحب ہم تو امت کی بھلائی کا کام کرتے